پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. حسب سابق حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں اور سماجی موضوعات پر پیغام پاکستان میں آپ کا تجزیہ آپ سنتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ان دنوں ایک تو بہت بڑی اچیومنٹ پاکستان کے حوالے سے یہ ہوئی کہ چائنا کے نائب وزیر اعظم وہ پاکستان تشریف لائے. 10 سال اس سی پیک کے منصوبے کو ہو گئے ہیں، تو ایک نئے فیز میں، نئے دور میں پاکستان داخل ہوا. اس کے حوالے سے مختلف تقریبات منعقد ہوئیں اور مزید ایگریمنٹس ہوئے، تو یہ ایک بڑی اچھی خبر. لیکن اسی دوران ڈاکٹر صاحب یہ ایک مانیٹر کیا گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ جو ہی پاکستان کوئی قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے، کوئی اہم شخصیت یہاں آ رہی ہوتی ہے، تو یہاں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور کریٹ کر دیا جاتا ہے جس میں پاکستان کو سبوتاژ کیا جا سکے اس کے ترقی کے سفر کو. یہ اس دفعہ ڈاکٹر صاحب خیبر ایجنسی کے علاقے باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے اس کے ورکرز کنونشن میں ایک بہت خوفناک دھماکہ ہوا. یہ یعنی پورا پاکستان اس سے ہل کے رہ گیا ہے. خاص طور پر یہ جو دینی جماعتیں ہیں ڈاکٹر صاحب، چونکہ ان میں تمام انسان اہم ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ دین سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام، طلباء اعظام، وہ سارے وہاں موجود تھے. تو یہ دھماکہ ہوا. اطلاعات یہ ہیں کہ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 50 سے زیادہ افراد وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. کوئی 150 کے قریب زخمی ہوئے. اس پر رد عمل بھی آیا. لیکن ایک ڈاکٹر صاحب شکایت کچھ یہ بھی میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو کہ یعنی جب اس طرح کے کسی حادثے کا سامنا دینی تشخص والے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے تو اس طرح قوم اس پر رسپانس یا رد عمل نہیں دیتی یا اتنے آنسو نہیں بہاتی جس طرح کچھ اور خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو اس پہ ہوتا ہے. اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان بھی دیا اور یہ اچھا لوگوں نے سمجھا کہ وہ ورکرز کے پاس جاتے رہے، تعزیت کرتے رہے. بیان میں انہوں نے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کو بھی مخاطب کیا کہ اتنی زیادہ سیکورٹی ایجنسیز ہیں تو یہ چیزیں رکنی چاہیے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک چائنا کے ساتھ ہمارے معاشی منصوبہ جات کی بات ہے اور سی پیک جس کو 10 سال مکمل ہو گئے، نو ڈاؤٹ کہ اس کا بڑا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. سڑکوں کا جال بچھا ہے اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں اور جہاں پہ سڑکیں بالکل اچھی نہیں تھیں اور سی پیک کی وجہ سے بہت اچھی سڑکیں بن گئی ہیں. اگرچہ پوری طرح سے نیٹ ورکنگ نہیں ہو سکی جتنی سی پیک کا جو اصل منصوبہ ہے، جس رفتار سے آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ رفتار قائم نہیں رہ سکی. اور پھر اسی طرح سے اس کے جو ایک شمالی روٹ تھا اور ایک جنوبی تھا، تو اس میں بھی ہم دونوں روٹس کے اوپر ابھی تک اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر سکے. تو اگر وہ مکمل ہو جائے تو واقعتاً پاکستان کی تقدیر اس سے بدل سکتی ہے. معاشی حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اور اب بھی جب چائنا کے نائب وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں تو ابھی انہی منصوبہ جات کی تجدید بھی کی گئی ہے. ان میں سے نئے منصوبے بھی بنیادی طور پر زیادہ سے زیادہ جو نیٹ ورکنگ سے متعلق ہیں اور ایسی رابطہ سڑکیں جہاں جو پہلے منصوبوں میں نہیں تھیں اب نئی شامل کی گئی ہیں. تو بہرحال اس اعتبار سے کہ انقلاب آیا بھی ہے اور ایک نیا انقلاب آنے بھی جا رہا ہے. بالکل دشمن کو یہ بہرحال یہ چیزیں ایک آنکھ نہیں بھاتی. ہمارا گوادر فنکشنل ہو یا پھر ہماری جو سڑکوں کا جال بچھایا جائے یا پھر ہمارے کوئی معاشی منصوبے جو ہیں وہ تکمیل کی طرف جا رہے ہوں، تو یہ بہرحال کسی کو، ہمارے دشمنوں کو ایک آنکھ یہ بات نہیں بھاتی. تو اس کو تو قرآن نے بھی بہت کلیئر کٹ ایک بات کہہ دی ہوئی ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. اللہ اکبر. کہ تمہارے دشمنوں کی نشانی یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی اچھی خبر تمہیں ملتی ہے تو وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے. اور وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی بری خبر تمہیں پہنچے تو یہ اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں. لہذا پوری دنیا میں اپنے دوستوں اور دشمنوں کا اندازہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ملک ہو، چاہے دور کے ممالک ہوں.
جن ممالک کو پاکستان کی خوشحالی جو ہے وہ عزیز ہے یا خوشحالی سے خوشی ہوتی ہے وہ ہمارے دوست ہیں، اور جن کو پاکستان کی خوشحالی ایک آنکھ نہیں بھاتی اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن لیتے ہیں اور ایسی کوئی نہ کوئی تخریب کاری کرتے ہیں کہ جس سے پاکستان کا امیج بھی خراب ہوتا ہے، پاکستان کا جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی اعتبار سے بھی پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر وہ جو منصوبہ جات چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے کہ جو پاکستان کو پیچھے لے جانے میں ایک کردار ادا کرتی ہے اور ترقی کی رفتار رک جاتی ہے، بالکل صحیح، اور اس میں بہت نمایاں فرق پڑتا ہے۔ تو اسی تناظر میں ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں 10 سال پورے ہونے کو ہیں، ایک بہرحال سنگ میل ہے، اگرچہ ہم نے ترقی کی رفتار اس طرح سے جاری نہیں رکھ سکے لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، اور اس موقع پر یہ اس طرح کا واقعہ ہونا ایک تو اس کا تناظر یہ ہے اور یہ بہت ہی خوفناک بات ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک مذہبی جماعت کے ورکرز کنونشن کے اندر یہ دھماکہ ہوا اور اس میں سارے مذہبی جماعت کو لوگ تھے، اور اس میں یہ بالکل اور طرح کا ایک تناظر پیدا کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دھماکہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی مذہبی پس منظر رکھنے والے تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پاکستان میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور دہشت گرد تنظیمیں ہوں جن کا بیک گراؤنڈ کسی نہ کسی طور مذہبی سمجھا جاتا ہے، جب انہوں نے اپنے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے یا کسی بھی طرح سے، تو لگتا یوں ہے کہ مذہب کا لبادہ اڑے ہونے والے لوگ نہیں ہو ڈاکٹر صاحب سکتے۔ اس میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ مسلمان سمجھتی ہیں، ان کا بھی کردار ہو سکتا ہے، کسی کا کردار ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ سچ جھوٹ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی ہے پاکستان کی جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے ان کے بارے میں شک کیا جا رہا تھا، تو ان کی طرف سے تو ایک بہت واضح تردید آئی ہے اور انہوں نے تو بلکہ مذمت کی ہے کہ ہم نے اس طرح کا کوئی حرکت ہم نے نہیں کی۔ تو کس نے کی ہے؟ اگر دیکھیں لوکل تنظیمیں بھی ہیں اور دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں یہ بھی اصل میں بیرونی قوتوں کی اعلی کار ہیں، بالکل، اور ان کو بھی خاص طور پہ ٹائمنگ دی جاتی ہے اور خاص طور پہ ان کو پروگرام دیا جاتا ہے اور اس میں وہ آ کے ایکشن کرتے ہیں اور اس طرح سے پاکستان کا ماحول بھی خراب کرتے ہیں، جانی اور مالی نقصان الگ ہوتا ہے، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا ترقی کی رفتار بھی اس کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ لیکن یہ جو پہلو ہے کہ مذہبی ایک جماعت کے اندر یہ ہوا تو یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے۔ عام طور پہ مذہبی لوگوں کو جو پوری دنیا میں اس کا ایک امیج بنایا ہے کہ انتہا پسند ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بالکل پرامن قسم کا ایک ورکرز کنونشن تھا، نام بھی شاید کو امن کانفرنس یا اس طرح کا اور امن کانفرنس، اور اس کے اندر جو ہے یہ بدامنی پھیلائی گئی اور اس طرح کا دھماکہ کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان دشمنی نہیں ہے، یہ اسلام دشمنی بھی ہے، اور مذہبی طبقات کو نشانہ بنانا یہ گویا اسلام کو نشانہ بنانا ہے اور مسلم کمیونٹی کو اور اسلامی تشخص کو نشانہ بنانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک پہلو جو اس کا یہ یعنی میں نے ذکر کیا تھا، عرض کیا تھا کہ اس پہ اس طرح کی سنجیدگی، اس طرح کا رسپانس، میں اس طرف بھی آ رہا تھا، میں اصل میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب مذہبی پرامن جماعتوں کو اس طرح سے نشانہ بنایا جائے گا تو اس کا ایک بہت بڑا ری ایکشن ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، جیسے امید ختم ہوتی ہے کسی لیڈر کے کسی قول سے یا کسی ناکامی سے، اسی طرح سے جب پرامن جماعتیں پرامن طریقے سے اپنے پرامن معاملات، پرامن مقاصد پرامن طریقے سے حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتی ہیں تو وہاں اس طرح کی دہشت گردی کر لی جائے تو اس کے نتیجے میں ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اور وہ جو خاموش ذہن ہے اور وہ جو خاموش اکثریت ہے جو بالکل پرامن رہ کے وہ جد و جہد کرنے کے حامی ہیں اور بالکل ڈیموکریٹک اور جمہوری جد و جہد کے حامی ہیں، ان کے اندر بھی ایک وائلنٹ اور تشدد کارروائیوں کا ذہن پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، لہٰذا آپ اس کو جس بھی تناظر سے دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت خوفناک ہے۔ اس کے اوپر جو بات آپ نے کی کہ جو مختلف میڈیا چینلز ہیں یا سوشل میڈیا اس کے اوپر اس طرح سے مذمت نہیں کی جاتی، تو یہ تو ہمیشہ سے اسلام کے ساتھ سوتیلے کا سلوک کیا جاتا ہے۔ مذہبی جماعتیں چونکہ اسلام کے علمبردار ہیں اور اس کے ساتھ اور زیادہ سوتیلے پن کا سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ یعنی حد درجہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے جو کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک مذہبی جماعت کے اوپر اس طرح کا دھماکہ ہوا اور ان کے اوپر اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائی ہوئی۔ اس کے اوپر تو چاہیے تھا کہ پورا پاکستان جو ہے اس کے اوپر سراپا افسوس بن جاتا، تو ایسا نہیں ہوا، تو یہ حد درجہ افسوسناک بات ہے۔
नाज़रीन, ये वाक़तन बहुत अफसोस की बात है कि जब हमारे अपने ही भाई, मुसलमान भाई, पाकिस्तानी पुरअमन लोग वो एक अपना सियासी हक़ इस्तेमाल कर रहे हों, वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हों, तो उन पर इस तरह का एक तो हमला, और फिर उस हमले पर अगर हम उतना दुख महसूस नहीं करते, उतना दर्द महसूस नहीं करते जितना एक मुसलमान पर करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये उन पर एक दूसरा हमला गोया कि हमारी तरफ से हो जाता है। इस वाक़या से जुड़े कुछ और पहलू भी हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 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 नाज़रीन, वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, इस हादसे की हम बात कर रहे थे, उसके अफसोसनाक पहलुओं की हम बात कर रहे थे कि एक तो पाकिस्तान जब भी आगे बढ़ता है कोई ना कोई दुश्मन हाथ हरकत में आता है, और फिर उस पर आगे जो हमारा एक सर्द रद्द अमल होता है, हम देखते हैं किस तबके की बात है, वो भी बहरहाल अफसोसनाक है। डॉक्टर साहब, ये हादसा तो हो गया, ये वाक़या तो हो गया, लेकिन उसमें कई कहानियाँ ऐसी हैं जो इंसान को लर्ज़ा देती हैं। मसलन डॉक्टर साहब, जमालुद्दीन साहब हैं एक वहाँ जिन्होंने शिरकत की, रुकने कौमी असम्बली हैं, ये मेहमान ख़ुसूसी थे। तो वहाँ के एक मुकामी आलम थे मौलाना ज़ियाउल्लाह जान हक्कानी। ये कहते हैं कि मैं बड़ा तवील सफ़र करके आया था, मुझे मौलाना ज़ियाउल्लाह जान हक्कानी ने मेरी मेज़बानी की, मुझे रिसीव किया। तो मैंने उन्हें कहा, मैं खाना खाने लग गया, मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी, मैंने उन्हें रोका कि आप मेरे साथ बैठें, तो अभी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, खाना खाता हूँ, तो हम चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं चूँकि जलसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ, तो मैं जाके थोड़ा सा चीज़ों को देखता हूँ और मैं आपका वेलकम करूँगा, मेज़बानी करूँगा, वहाँ खुश आमदीद कहता हूँ। कहते हैं कि मैंने खाना खाया और मैंने नमाज़ पढ़ी, और इससे पहले कि मैं उधर जाता और वो मुझे मेरा इस्तकबाल करते, उसी वक्त धमाका हो गया। एक तो डॉक्टर साहब ये, यानी किस तरह। एक और वाक़या डॉक्टर साहब, एक बच्चा था वहाँ जो ये कोई बेच रहा था, कोई चीज़, खांचा फरोश था। पता चला डॉक्टर साहब कि वो पूरी फैमिली में से वाहिद कफ़ील था, छोटा सा बच्चा, बहनें थीं या कोई वालिद नहीं होगा, इस तरह का मामला था, तो वो बेचारा भी चला गया। यानी किस तरह के इंसानी अलमिया डॉक्टर साहब फिर जन्म लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है तो उसके अंदर इंसान है, और इंसानी जान जब जाती है तो वो किसी भी तरीके से जाए वो इंतहाई अफसोसनाक होती है। लेकिन उसके अंदर जब इस तरह की हम दिलगुदाज किस्म की दास्तानें सुनते हैं तो वो और ज़्यादा हमारे परेशानी का बायस बनती हैं। तो जो आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का रद्द-ए-अमल भी आया, उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मुखातब किया है, और ज़ाहिर है उसमें एक मैंने भी वो क्लिप सुना है, बड़ा कर्ब है, दुख है, और एक वाबस्तगी है अपने कारकुनान के साथ, और फिर पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ भी। और उन्होंने फिर उसका इजहार भी किया, ख़ुद कारकुनान के और ज़ख्मी कारकुनान के पास गए, उनकी जाके इयादत भी की, मिले भी। और बहरहाल वो जो क्लिप है उसको अगर सुने तो सारी चीज़ें, उन दुख कर्ब सारा बजा है और उनका गिला भी बजा है। लेकिन मेरे ख़्याल में जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो हमारा साझा दुख होता है। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी एक तबके का दुख है और दूसरे तबके का नहीं है। बिल्कुल। देखें, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो 26 हैं या 52 है, ये जितनी भी हैं, वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करती हैं। और हम ये नहीं समझते कि ये सिक्योरिटी लैब्स इस वजह से है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। देखें, किसी भी जगह पे अमन व अमान कायम करने वाले जो इदारे होते हैं वो अपना पूरा भरपूर किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसके बावजूद जराइम हो जाते हैं, पूरी दुनिया में जराइम हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और बड़े बड़े ममालिक के अंदर जो अपने दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत मजबूत समझे जाते हैं, वहाँ भी जुर्म तो वहाँ भी हो जाता है। और डॉक्टर साहब, इस हवाले से ये भी कहा जाता है ना कि जब कोई सान्या होता है तो वो तो हमारे सामने आ जाता है। कितने सान्यात रोक दिए उन्होंने, नहीं हुए, ज़ाहिर वो सामने नहीं आते, वो सामने नहीं आते। इसलिए मेरे ख्याल में हमें अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनके दस्तो बाजू बन के इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के आगे बंद बांधना चाहिए। नो डाउट कि उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये कहना कि सिक्योरिटी एजेंसीज को अपना किरदार अदा करना चाहिए दुरुस्त बात है, बिल्कुल। लेकिन क्या वो किरदार अदा नहीं कर रही, इससे ये तासुर उभरता है कि शायद वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। कितने वाक़यात जैसे आपने कहा वो रोक लिए जाते हैं, कोई एक आध वाक़या हो जाता है, कहाँ कहाँ क्या क्या मुसीबत, कितनी खिदमत वो पेश कर रहे हैं और कितनी पस मंज़र के अंदर चीज़ें रह जाती हैं,
وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اس موقع پر اس طرح کا بیان دینا اور اس طرح کی کوئی بات کرنا بھی قوم کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے. ہم سب کو ایک پیج پہ رہ کر اس پاکستان کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے سوچنا بھی چاہیے اور اسی طرح کے دکھ درد کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ دکھ درد ہمارا سانجھا ہے تاکہ ہم سب مل کر اس دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ نبرداز باں ہو سکیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. دو چیزیں ڈاکٹر صاحب اس سے سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ جب ایسا حادثہ ہو جائے تو ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ کہ یعنی جو کرب میں ہے، جس کو زخم لگے ہیں وہ کوئی بات تو کرتا ہے، چلو اس کو حق بھی ہے، لیکن اس میں بھی ظاہر ہے ہمیں بڑا محتاط ہونا چاہیے کہ ہم یکسو نظر آئیں، یک رخ نظر آئیں اور ایک دیوار کی صورت نظر آئیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی بیلنسڈ تھی، بڑی متوازن تھی. انہوں نے پاکستانیت کی بات کی، انہوں نے اپنی خدمات کی بات کی، اپنی جماعت کی خدمات کی بات کی. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات، لیکن میں کہتا ہوں اس میں جتنا کمپوننٹ بھی تھا ایسا جس سے ایک اس طرح کی قوم کی تقسیم کا خطرہ پیدا ہو، تو ایسی بات میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب، یہ تقسیم بھی ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حملہ مذہبی جماعت کے سیاسی کارکنان میں ہوا ہے یا دوسروں میں ہوا ہے. یعنی ایک تو وہاں ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، ایک یہاں بھی. ہاں بالکل، جو لبرل کمیونٹی ہے وہ ہمیشہ اس طرح کے یہ قوم کو تقسیم بھی کرتی ہے اور اس طرح کی فکر کا اظہار کرتی ہے جو طبقاتی ہے اور طبقاتی تقسیم کا پیش خیمہ بنتی ہے. اور پھر اس میں انہوں نے خاص طور پہ مذہبی طبقے کو کرنا ہوتا ہے ٹارگٹ، اور مذہبی طبقہ چاہے مر رہا ہو چاہے جی رہا ہو، ہر اعتبار سے انہوں نے مذہبی طبقے کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے مذہبی طبقے کا نقصان ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے دکھ درد میں شریک ہوں، وہ بلکہ یا تو دوسری طرف ہو جاتے ہیں یا پھر زیادہ زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے موقع پر خاموشی بھی گناہ ہے اور خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے. کم از کم کوئی دو لفظوں کا پرسہ ہی دے دینا چاہیے تاکہ ہمیں ایک قوم کا تصور اور ایک ملت کا تصور جو ہے وہ ابھر سکے. جی بالکل ناظرین، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا ہے کہ یہ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں شیطان بھی داؤ لگاتا ہے، دشمن بھی کھیلتا ہے جذبات سے. تو ہمیں یکسو ہونا چاہیے، یک رخ ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی یہی علامت ہے. اور خاص طور پر ہمارے وہ دوست، ہمارا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مذہب سے الگ کرتا ہے، تو ان کا تو کہنا ہی ہوتا ہے کہ ہم انسانیت پر بلیو کرتے ہیں. تو مسلمان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں یہ جو لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اس خوفناک حادثے میں. اور ویسے بھی اگر ملک میں اس طرح کے صورتحال جاری رہتی ہے تو پھر کوئی دیکھ کے اور پوچھ کے نہیں اس طرح کے حملے کرے گا کہ کس کا ہے. وہ جیسے شاعر نے کہا ہے کہ جو آج ہم زد پہ ہیں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سبھی کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، یہ اگلی خبر اور اس سیگمنٹ کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تو بہت اس حوالے سے اہم ہے کہ عوام سے اس کا تعلق ہے، عام لوگوں سے اس کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب، حکومت یہ جا رہی ہے، سیاسی معاملات تو خیر ایک الگ چیز ہیں، کب ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب یہ پٹرول کی قیمت میں کوئی 20 روپے کے قریب جو اضافہ ہو گیا ہے، یہ بہت ہولناک ہے. اور ہمارے لوگ پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، روزگار کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر پٹرول بڑھے گا، پھر مزید مہنگائی ہوگی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ بیچارے بہت تھوڑے سے یونٹس استعمال کرنے والے معمولی بیچاروں کا روزگار، کوئی دہاڑی دار ہے، اب ان کو اتنے بل آ رہے ہیں. اب اس کے بعد پٹرول جتنا مہنگا ہو گیا تو ان کے لیے جینا بڑا مشکل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک تو یہ فرمائیے کہ اس میں حکومت کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کہ وہ کوئی تو یعنی پیمانہ رکھے کہ کس سطح کے لوگوں پر ٹیکس لگانا ہے، کن کو چھوٹ دینی ہے، اور پھر عوام کے حوالے سے ہم اس طرح کے حالات سے کیسے نبوردآزمہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں، بات تو ہم کر رہے ہیں کہ بجلی، پٹرول، ہر چیز مہنگی ہو گئی. جی. اور اس وقت پٹرول 20 روپے تقریباً مہنگا ہوا پہ فی لیٹر. اس سے پہلے بجلی کی خبر آئی تھی اور ظاہر ہے عوام الناس بیچارے. لیکن یہ موضوع آپ نے بہت بڑا چھیڑ دیا
کہ یہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے. دیکھیں حکومت جو ہے اگر آپ شرعی طور پر اسلامی حکومت کی بات کریں تو اسلامی حکومت ٹیکس لگا ہی نہیں سکتی مسلمانوں کے اوپر. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس جو مسلمانوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں. اس کے اندر عشر ہے, اس کے اندر زکوٰۃ ہے, اور یہ جو ٹیکس ہیں یہ اس طرح سے ہیں کہ ایک آمدنی پر ہے اور ایک بچت پر ہے, اور دونوں ٹیکس جو ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں. بالکل صحیح. اب اگر کوئی شخص کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے, وہ بزنس کر رہا ہے, تو بزنس کے اوپر اس کا جو مال مستفاد ہے, جو اس کا رننگ بزنس ہے, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے. اب زکوٰۃ بھی لگ گئی, رننگ بزنس کے اوپر زکوٰۃ لگ گئی, بچت پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لگ گئی. اگر آپ کا زرعی آمدنی آ رہی ہے تو آمدنی کے اوپر آپ نے عشر لگ گیا. تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکس لگنا یہ درست نہیں ہے. اور اسی لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرحدی ٹیکس لگایا تھا, تو آپ نے بھی جو عشور کے نام سے بہت معروف ہے تاریخ میں کہ آپ نے عشور لگایا تھا, کہ 10% لیا جاتا تھا ان لوگوں سے جو باہر سے مال لے کے آتے تھے, اور یہ ان لوگوں سے لیا جاتا تھا جو وہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست کے باشندے نہ ہوں اور وہ باہر سے آ کے وہ مال لے کے آ رہے ہیں, تو ان سے وہ ٹیکس لیا جاتا تھا. ٹھیک. اچھا, وہ تھا 10%. لیکن جو ذمی تھے, جو مسلمانوں کی ریاست کے اندر رہنے والے, وہ کوئی مال لے کے آتے تھے, ان کے اوپر 5% تھا, نصف عشر تھا, نصف عشور تھا. اور پھر جو مسلمان اگر لے کے آتے تھے ان کے لیے 2.5% تھا زکوٰۃ کے برابر. ٹھیک. لہٰذا وہ ٹیکس, اس سے ایک تو بات یہ سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے اوپر ٹیکس لگ سکتا ہے, لیکن وہ اس شرح سے زیادہ نہیں لگ سکتا. ٹھیک. اب دیکھیں, یہ پٹرول کے حوالے سے میں کل پڑھ رہا تھا کہ 161 روپے اس کی اصل قیمت بنتی ہے, اور باقی سارے کا سارا ٹیکس ہے. اور 161 اگر بنتی ہو, واللہ عالم کسی سیاستدان کا بیان لگا ہوا تھا کہ اصل, اور سیاستدان بھی وہ جو حکومتی پارٹی کا, ٹھیک, اس کا بیان لگا ہوا تھا کہ 161 روپے اس کی اصل قیمت بنتی ہے, اور جو 273 روپے دیا جا رہا ہے, تو باقی سارے کا سارا ٹیکس. اللہ اکبر. لہٰذا اس کو شریعت نے مکس کہا ہے. عربی زبان میں حدیث کے اندر یہ لفظ آتا ہے مکس, اور مکس جو ہے, صاحب مکس جو ٹیکس لگاتا ہے اور ناجائز ٹیکس لگاتا ہے, اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے. لہٰذا جو آپ نے کہا کہ ذمہ داری, میں تو سمجھتا ہوں اس کے اوپر پورا پروگرام ہونا چاہیے کہ ٹیکس کتنا لگ سکتا ہے, کتنا نہیں لگ سکتا. اور مسلمانوں کی ایک ریاست ہے اور مسلمان اپنے سارے ٹیکسز دے رہے ہیں. ہم یہاں پہ کتنے ٹیکس دے رہے ہیں, سیلز ٹیکس ہم دے رہے ہیں, جتنے بھی قسم کے ٹیکسز ہیں وہ سارے الٹیمیٹلی عوام الناس سے وصول کیے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کوئی بزنس مین ہے, اس نے اپنا ٹیکس وصول کر لینا ہے, یعنی اپنی پروڈکٹ سے. الٹیمیٹلی جو اینڈ یوزر ہے نا, اس کے اوپر ٹیکس صارف کے پڑے, صارف کے اوپر پڑتا ہے. لہٰذا کتنی قسم کے ٹیکس ہیں, اور آپ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ ایک ظالمانہ نظام ہے ٹیکس کا. اس لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیف دے. حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہے, اور اگر عوام سے کوئی دھوکہ دہی کر رہی ہے حکومت, اگر عوام سے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے, اور اب فرض کریں اگر یہی بات ہے کہ 161 روپے پر لیٹر قیمت بنتی ہے اور 273 روپے وصول کی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ ہڈن ٹیکس ہے. اور اس کے علاوہ کتنے ٹیکسز ہیں مختلف. بجلی کی قیمت کے اندر دیکھیں کتنی کی بجلی ہوتی ہے, کتنا کو اس کا پر یونٹ پڑتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حکومت کو, میں یہ سمجھتا ہوں, ہوش کے ناخن لینے چاہیے. حکومت چاہے مشکل میں, ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشی حالات ملکی لیول پہ درست نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں, اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف عوام پر یہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, دوسری طرف نئی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, مراعات بھی ہیں. میں یہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ ایک طرف تو آپ یہ ٹیکس لگا رہے ہیں, اور یہ ٹیکسز لگا کے اگر تو آپ خود بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو پھر تو اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن نکل آتی ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ ایک طرف کتنے لوگ ہیں پاکستان میں, یہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے کہ کتنے ہزار لوگ ہیں جن کو بجلی فری ملتی ہے, جن کو بجلی کے یونٹ فری ملتے ہیں, کتنے ہزار لوگ ہیں جن کو پیٹرول فری ملتا ہے, کیوں ملتا ہے, اور کیوں ملتا ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو گاڑیاں سرکاری ملی ہوئی ہیں, اور پر منتھ ان کو پیٹرول بھی ملتا ہے, اور ان کو جو ملا ہوا ہے تو وہ آپ بند کر دیں, اور اس کا اگر آپ عوام کی طرف اس کا فائدہ پہنچائیں, تو پھر تو آپ سمجھ لیں, پھر اگر پھر بھی بجلی مہنگی کرنی پڑ جاتی ہے یا پیٹرول مہنگا کرنا پڑ جاتا ہے, تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. بالکل. لیکن جب ایسا نہیں ہے تو یہ بہت خوفناک وعیدیں ہیں ایسے حکمران کے لیے
جو اپنی رعیت کے لیے کسی بھی طرح کی دھوکے بازی کرتا ہے اور ان کو دھوکے میں رکھتا ہے اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی ناانصافی کرتا ہے تو اس اور مشقت میں ڈالتا ہے انہیں، مشقت میں ڈالتا ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جس کی کوئی رعیت ہو، ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی رعیت دی ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اور پھر وہ فوت ہو اس حال میں، جب بھی اس کی موت آئے گی اس حال میں فوت ہو کہ وہو غاش لرعیتہ، کہ وہ اپنی رعیت کے لیے دھوکہ کرتا تھا، ان کو پردے میں رکھتا تھا، ان کے ساتھ کلیئر کٹ بات نہیں کرتا تھا، مکر و فریب، چالاکی، دھوکہ، غش کے سارے معنی. ملاوٹ کرنا تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ملاوٹ میں بھی دھوکہ ہوتا ہے، 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا کسی بھی قسم کی 2 نمبری اگر وہ کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دے. اللہ اکبر، بہت سخت اتنی وعید ہے. خوفناک باتیں ہیں. لہٰذا جب آپ حکومت کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ عوام الناس کے لیے اس طرح کا کوئی بندوبست نہ کریں کہ لوگوں کے زبانوں سے اور لوگوں کے دلوں سے بد دعائیں نکل رہی ہوں. ان کو ایسے کام کرنے چاہیے جن سے لوگوں کے دلوں سے اور زبانوں سے دعائیں نکلیں، اور دعائیں نکلیں گے تو پاکستان کی معیشت درست ہوگی، بد دعائیں لیں گے تو معیشت کیسے درست ہوگی؟ بالکل صحیح. لہٰذا معیشت درست کرنی ہے تو اکراس دی بورڈ اقدامات کریں. یہ نہیں ہے کہ امیر طبقہ جو ہے وہ تو فری پٹرول بھی اور فری بجلی بھی اور سارا کچھ فری اور ساری مراعات جو ہے وہ مراعات یافتہ طبقہ اسی طرح سے انجوائے کرتا رہے. نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، کتنے ارب کی گاڑیاں آ گئی ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ وہی نہ کریں تو کم از کم یہ مہنگائی قوم کو ریلیف مل سکتا ہے اور عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. اس لیے عوام کو اس موقع پر یہ کہنا کہ عوام اپنی ذمہ داری پوری کریں. میں تو یوسف صاحب ایک دفعہ پرانی بات ہے، کوئی آج سے کوئی 20 سال پرانی بات ہوگی شاید، ہمارے ایک وزیر اعظم آئے تھے 2/3 میجورٹی لے کر، اور وہ جب پوری الیکشن کمپین کے دوران وہ کہتے تھے کہ آپ اگر مجھے 2/3 میجورٹی دلا دیں تو میں آپ کو پاکستان کو یہ کر دوں گا، اور پاکستان جس طرح سے الیکشن کے وعدے ہوتے ہیں. جی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 2/3 میجورٹی مل گئی. اچھا، جب انہوں نے پہلی تقریر کی نا بطور وزیر اعظم، یقین کریں میں اتنا مایوس ہوا کہ انہوں نے تقریر کرنے کے بعد، تقریر کے دوران یہ کہا عوام کو چاہیے کہ وہ ہماری مدد کرے. صحیح. اچھا، میں نے ان کی تقریر سنی، میں حیران رہ گیا بھی عوام اور کیا کرے کہ عوام نے آپ کو منتخب کر دیا، 2/3 میجورٹی دے دی. اب آپ عوام کے لیے کریں نا. آپ پہلی تقریر جو کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو چاہیے کہ آپ عوام کو کڑوی گولی نگلنی پڑے گی، عوام کو کڑوی گولی کھانی پڑے گی. بھی عوام کون سی کڑوی گولی ہے جو عوام کڑوی گولی نگلتے آ رہے ہیں. یہ ہر دور میں اصل میں یہی ہوتا آ رہا ہے. تو وہ حکومت پرانے دور کی ہو یا حکومت آج کے دور کی ہو یا آنے والی حکومتیں ہوں، دیکھیں اگر آج یہاں عوام کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے تو یہ صرف کوئی سیکولر اور خالص دنیاوی معاملہ نہیں ہے. ہر شخص نے مرنا ہے، ہر شخص نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. تو یہاں کی جواب دہی سے شاید ہم بچ جائیں. یہاں پہ کوئی نیب نہ پکڑ لے، یہاں پہ کوئی شخص نہ، کوئی ادارہ نہ ہو پکڑنے والا، کوئی اینٹی کرپشن پکڑنے والا نہ ہو. لیکن اللہ کے ہاں بڑی پرسین ہے اور وہاں بڑا پریسائزلی حساب ہونا ہے، اور اس قدر پریسائزلی حساب ہونا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمبولیکلی فرمایا کہ اگر کسی سینگوں والی بکری نے کسی بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو سینگ دے دے گا بغیر سینگوں کے بکری کو، اور سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور اس کو کہے گا جتنا اس نے تمہیں مارا تھا تم بھی مار لو. تو اگر یہ علامتی طور پر یہ حساب کتاب کی پرسین ہے، اگر یہ پاکستان کے کروڑوں عوام جو ہیں انہوں نے اگر اپنی ساری جو دعوے اس دن دائر کر دیے اور یہ دینا پڑ گیا عوام الناس کے جتنا انہوں نے آج تک ظلم کیا ہے، تو وہ اگر دینا پڑ گیا تو پھر وہ وہاں پہ بہت مشکل ہو جائے گی. تو آج ہوش کے ناخن لے لیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے. تو عوام الناس کے لیے آج کچھ کر جائیں تاکہ دنیا میں بھی کچھ ریلیف مل جائے اور آخرت کے لیے بھی اپنے معاملات درست کر لیں. بالکل. ناظرین، بہت خوفناک یہ منظرنامہ ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا حدیث رسول کی روشنی میں. عام طور پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیاست ہے، اس میں بات کچھ اور کی جا سکتی ہے، کچھ چھپائی جا سکتی ہے، قوم کو اندھیرے میں رکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خطرناک ہے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے کہ یہ رعایا جو ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بکری کی مثال دی، تو حیوانوں کے ساتھ اگر انصاف ہوگا
تو یہ جو انسان ہیں، جو مسلمان ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور اتنے بیچارے مجبور ہیں جن کی کیفیتیں آپ کے سامنے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ، یہ ایک دینی پہلو تھا بہت ضروری جو ہمارے آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا، وہ ڈاکٹر صاحب نے رکھا۔ ویسے پاکستان کے بارے میں یہ بڑی مشہور بات ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں غریب کے ٹیکس پر، غریب کے پیسے پر امیر پلتے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی ایک دردناک یہ سٹوری سامنے آئی ہے، بہت حیران کن ہے ڈاکٹر صاحب۔ یعنی اس کو میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو میں کسی طرح سمجھ سکوں، ہضم کر سکوں، مجھ سے تو نہیں ہو سکی۔ یہ ڈاکٹر صاحب وہ مشہور واقعہ جو اس وقت میڈیا میں بھی چل رہا ہے کہ اسلام آباد میں ایک جج صاحب ہیں، ان کی اہلیہ کے ہاں ایک 11 سالہ بچی یہ سرگودا کی تھی، اس نے کام کیا ڈاکٹر صاحب، اور اس پر جو تشدد ہوا ہے تو اس کی والدہ اس کو لینے گئیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ایک ذمہ دار تھا ایک گاؤں کا جس کے ہاں یہ خاتون شمیم بی بی اس کا نام ہے، اس کی بچی کا معاملہ ہے، تو یہ وہاں کام کرتی تھی۔ ذمہ دار نے کہا کہ ایک اچھی فیملی ہے، میرے واقف ہیں، تو وہاں بچی کو بھیج دیں، تھوڑا بہت کام کرے گی، پڑھے گی، اچھی کچھ سیکھ جائے گی، تو اس نے بھیج دیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مختصر بات فون پہ ہوتی رہی، کیونکہ وہ باجی انہوں نے کہا وہ جہاں کام کرتی تھی جج صاحب کی اہلیہ، تو باجی کہتی تھی کہ اگر زیادہ بات کرو گی تو بچی کو گھر آنے کو جی چاہے گا، تو اس لیے کم بات کرو۔ جب لینے گئے تو بس کے سٹینڈ پر بٹھا دیا ذمہ دار صاحب نے اور کہا کہ بچی یہیں آ جائے گی۔ خیر 2 گھنٹے گزرے، پھر 4 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے کے بعد جب اندھیرا ہو گیا تو گاڑی میں جج صاحب کی اہلیہ لے کے آئی ہیں بچی کو، اور وہ لپیٹی ہوئی تھی کپڑے سے، اور جب ایسے دھکا دیا کہ اپنا گند سنبھالو۔ اس کے بعد کی جو ڈاکٹر صاحب میڈیا کی رپورٹنگ اگر آپ دیکھیں، لاہور کے جنرل ہاسپٹل میں وہ بچی موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس وقت آکسیجن لگا ہے، 2 دفعہ سیچوریشن ڈیڈ لیول تک جا چکی ہے، سر کا کوئی 1/3 حصہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آنکھیں ہیں گویا کہ جیسے کوئی نوچ کھائی ہوں، ہلکے پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھ کے ڈر آتا ہے بچی کو، جسم پہ اور پھیپھڑے سارا انفیکشن سے بھری ہوئی ہے۔ یہ صورتحال ڈاکٹر صاحب۔ اس سے پہلے ایک واقعہ، وہ ایک اور جج صاحب کے ہاں طیبہ گل کیا اس بچی کا نام تھا، وہ بھی ہمارے سامنے آئی۔ افسوسناک بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جج صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، میری بیگم تو نفسیاتی مریضہ ہیں اور ہمارا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے، یہ جج صاحب کی طرف سے بیان ہے۔ پھر ایک اور بیان میں نے ڈاکٹر صاحب دیکھا کہ یہ یعنی رپورٹ کیا ہے عالمی نشریاتی ادارے نے کہ جب کیس آیا تو کسی نے کہا کہ خیال کرنا یہ جج صاحب کی بیگم ہے۔ یا ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ جج صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، اس واقعے کے اندر کئی پہلو ہیں جو سمجھنے کے بھی ہیں اور عبرت حاصل کرنے کے بھی ہیں۔ آج کل تھوڑے سے بھی جو صاحب ثروت ہوتے ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ گھروں میں کام کرنے کے لیے کوئی ملازم یا ملازمہ رکھیں، اور پھر جو غریب بیچارے ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی ضرورت ہے کہ ان کو روزی روٹی چاہیے، اس لیے انہوں نے گھروں کے اندر کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، یہ ایک الگ بات ہے کہ چائلڈ لیبر کے جو قوانین ہیں اس کے خلاف ہے کسی چھوٹے بچے سے کام لینا، چاہے وہ گھر میں آپ لے رہے ہوں کسی اور جگہ پہ، لیکن لوگ ضرورت مند ہیں بیچارے، کیا کریں؟ ضرورت مند ہے وہ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ان کو ضرورت ہے پیسوں کی، وہ بیچارے پیسوں کے لیے کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہے کام کی، لہٰذا اگر یہ کام دے رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو پیسے دیتے رہیں، اور یہ معاہدہ تو اصل میں اسی بات کا ہوتا ہے کہ ادھر کام ہوتا رہے، ادھر ان کو پیسے ملتے رہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے عملاً اس طرح کے واقعات سے جو بات سمجھ یہ 10,000 ڈاکٹر صاحب ملتا رہا ہے ان کو ذمہ دار کے ذریعے سے، لیکن اس سے جو واقعات سے بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ یہ شاید ان کو انسان نہیں سمجھتے، بالکل ایسے، اور ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ اور پاکستان میں جیسے ہر جگہ پہ ہم کہتے ہیں نا ہر بندہ کرپٹ ہے، تو وہ کرپشن اس طرف بھی ہے۔ اس طرف کرپشن کیا ہے؟ بچی نے تو بیچاری نے کیا کرپشن کرنی تھی، بچی تو چھوٹی معصوم بچی تھی، وہ انہوں نے چھوڑ دی، اور یہ بھی میرے خیال میں یہ تو خیر معصوم بچی تھی جو وہاں پہ رہی، اور والدین کو بھی چاہیے تھا کہ وہ 7 ماہ ان کو بالکل بھول نہ جاتے، بلکہ اس کو 15 دن بعد مہینے بعد اس کو ملتے رہتے، تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بندہ جس لیول کا ہے وہ اس لیول کی کرپشن کرتا ہے،
تو جو بچے جو گھروں میں کام کاج کرنے والی خواتین ہوتی ہیں یا جو مرد ہوتے ہیں، ان کو عادت پڑی ہوتی ہے کہ یہ الا ماشاء اللہ کہ یہ کام چوری بھی کرتے ہیں اور دوسری چوری کی بھی عادت پڑی ہوتی ہے. اچھا، اس میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب ایک بچہ یا ایک خاتون آپ کے گھر میں رہ رہی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ عادات لوگوں میں ہوتی ہیں. اب الزام تو یہ لگا کہ بچی نے کوئی زیور چوری کر لیا یا کچھ، تو زیور چوری کر کے اس نے جانا کدھر تھا؟ وہ تو آپ کے پاس تھی، آپ کے گھر میں تھی. اگر آپ نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے تو تشدد کی کیا جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ یعنی ایک طرف سے کرپشن یہ ہے، کام چوری ہوتی ہے اور اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے جس معاہدے کے تحت یعنی صاحب ثروت لوگوں نے ان کو ہائر کیا ہوتا ہے. دوسری طرف سے یہ کرپشن ہوتی ہے کہ وہ ان سے کام بھی زیادہ لیتے ہیں اور دوسرے خام خواہ کسی بات پہ الزام بھی لگا دیتے ہیں. لہٰذا یہ دونوں طرف کرپشن جاری ہے. آپ اگر اوورآل ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر اقدار نامی کوئی چیز باقی نہیں بچی. لوگ جو ہیں دونوں طرف سے، یعنی ہمیں بھی تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، ہم بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، واسطہ پڑتا رہتا ہے. لوگ اسی طرح، میرا ایک دوست ہے وہ کہتے تھے یار یہ مزدور طبقہ جو ہے نا یہ بڑا مجھے اس پہ دکھ ہوتا ہے. کہتے کیوں؟ کہتے یہ دنیا میں بھی یہ ذلیل ہو رہے ہیں تو انہوں نے آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہے. ڈیوٹی صحیح ادا نہیں کرتے، یہ صحیح ڈیوٹی بھی نہیں ادا کرتے اور یہ مزدوری لے لیتے ہیں پوری اور کام نہیں صحیح کرتے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھتے اور نہ یہ اللہ کا کام درست کر رہے ہیں، نہ اللہ کی بندگی صحیح کر رہے ہیں اور نہ اب یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے الا ماشاء اللہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں یقین کریں اپنے مزدور، میرا گھر بن رہا تھا، میں نے اپنے مزدوروں سے کہا، رمضان آ گیا، میں نے رمضان میں اپنے مزدوروں سے کہا، میں نے کہا ایسا کرو کہ تمہیں مزدوری پوری دوں گا اور تم کام چھوڑ دو. گرمیاں تھیں، میں نے کہا گرمیاں ہیں، کام چھوڑ دو اور 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور روزے رکھنے ہیں. تو مزدوری میں تمہیں پوری دوں گا، آپ روزے رکھو، 5 وقت نماز پڑھو، تو کام ہم جو ہے رمضان کے بعد کر لیں گے. نہیں مانے، نماز پڑھنا اور وہ روزہ رکھنا. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم وہ مصیبت میں پھنسے رہتے ہیں، مزدوری کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرنا. اب یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں کیا ان کی کیا قسمت میں لکھا ہے اور کس طرح کی ان کی ذہنیت ہے. لیکن یہ دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے. جب ہم اس اسپیسیفک کیس میں دیکھتے ہیں تو یہ تو ہے معصوم بچی. لگتا یوں ہے کہ خاتون خانہ کا کوئی زیور چوری ہوا ہے یا زیور گم ہوا ہے. ہو سکتا ہے بعد ازاں ان کے گھر سے ہی مل گیا ہو، کیونکہ یہ تو کم از کم سوچنا چاہیے کہ بچی نے لے کے کہاں جانا تھا. آپ کے پاس رہ رہی ہے، نہ وہ نہ گھر والے آ رہے ہیں، نہ گھر والے ان سے مل رہے ہیں، نہ وہ کسی کو دے سکتی ہے، نہ وہ کہیں جا سکتی ہے. تو وہ اگر اس نے زیور چرا کے جانا کدھر تھا؟ لیکن وہ خاتون واقعی ہے وہ نفسیاتی مریضہ نہیں بھی ہے نا، تو اس نے کام نفسیاتی مریضوں والا ہی کیا ہے کہ اس بچی کے اوپر ٹارچر کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، چاہے آپ کا سارا زیور چوری ہو گیا ہو. یہ یعنی کوئی ایسے آثار ہوتے ہیں نا، کوئی ایسے امکانات ہوتے ہیں جو ایسے امکانات ہیں ہی نہیں کہ بچی لے کے کہیں چلی جائے. صاحب بچی نے ایک جو اور بات کی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. یعنی زیور چوری کا معاملہ چلو ایک طرف، وہ کہتی ہے کہ جب سے میں وہاں گئی ہوں گھر کے اندر مجھے کبھی نہیں سلایا گیا، لان میں سوتی ہوں، بارش ہو، دھوپ ہو، کچھ ہو، باہر سوتی رہی ہے. یہ زیور چوری سے تو کوئی اس کا تعلق نہیں. یہ تو خیر غیر انسانی سلوک ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر جج صاحب آج فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ اس کو نفسیاتی مسائل ہے، تو جج صاحب سات ماہ کیا دیکھ نہیں رہے تھے گھر میں؟ اچھا ویسے نا جج صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جس دن پہلے دن واقعہ ہوا ہے نا، میں تو ٹی وی پہ کلپ دیکھ رہا تھا، اس کے کلپ چل رہا تھا کہ جج صاحب کہہ رہے تھے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، پتہ چلا ہے بچی لاہور چلی گئی ہے تو میں جا رہا ہوں. اور ساتھ وہ ایک جسٹیفیکیشن پیش کر رہے تھے کہ بچی نے گملے سے مٹی کھائی ہے، اس سے اس کے چہرے پر نشان پڑ گئے. یہ جسٹیفیکیشن کے کلپ چل رہے تھے، میں بار بار اس کو وہ نیچے سٹرپ چل رہی تھی. اندازہ کریں کہ یہ کیا لیم ایکسکیوز ہے کہ بچی کو جو اتنے زخم آئے ہوئے ہیں اور وہ اس کے لیے جسٹیفیکیشن یہ پیش کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے جج صاحب کو سارا پتہ تھا سارے معاملات کا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک اچانک یہ ہو گیا اور کچھ ایسا معاملہ ہوا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ وگرنہ وہ اس طرح کا کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرتا اور اس طرح کی مزاح کا خیز جسٹیفیکیشن پیش نہ کرتا کہ بچی جی گملے سے اس نے کہا جی اس نے جب گھر والے لینے آئے ہیں تو جانا نہیں چاہتی تھی تو اس نے دیوار کو ٹکر ماری ہے، اس سے جو ہے اس کے سر پر چوٹ لگی ہے، اور دوسرا اس نے گملے سے مٹی کھائی ہے اور جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر نشان پڑ گئے. یہ دو باتیں یہ میں نے خود ٹی وی پہ دیکھی، نیچے پٹی چل رہی تھی کہ اس نے جج صاحب نے یہ کہا. تو دیکھیں اس معاملے میں تو کوئی
میں نے عرض کیا اوور آل اب جب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں، دونوں طبقات ہیں، ان دونوں کے اندر اپنے اپنے لیول کی کرپشن پائی جاتی ہے. لیکن جو معصوم بچے ہیں، پہلی تو بات میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ضرورت مند ہیں، جتنے بھی غرباء مسکین موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ مرتے مر جائیں، اپنی چھوٹی بچیوں کو کسی کے گھر نہ چھوڑیں، نہ بچوں کو نہ بچیوں کو، چاہے جو مرضی ہو جائے. آپ خود بڑے، کوئی بڑی عمر کا کوئی ہو، خاتون ہو یا مرد ہو، اس نے کام کرنا ہو کرو، بچوں کو بالکل نہ چھوڑیں. یہ تو انتہائی یعنی اپنے آپ کو ایک یعنی اپنے بچے کو ایک جرم کی دنیا میں آپ نے خود سے بھیج دیا، اور اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے اس کے ساتھ. تو یہ ایک تو یہ نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ یہ رکھتے ہیں، اس کے لیے ہمیں قانون بنانا چاہیے. قانون اگرچہ چائلڈ لیبر کا بنا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں جو گھریلو تشدد والا یہ جو قانون ہے، اس طرح کا جو کیس ہوتا ہے گھریلو تشدد کا، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سخت قانون بننا چاہیے. دہشت گردی کے ایکٹ میں اس کو شامل کرنا چاہیے. بہت سخت قانون بننا چاہیے، اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کے گھر میں یہ واقعہ نہ ہو. اس لیے کہ اس کے اوپر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ گرفت کر نہیں سکتے. گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو سکتی. گھروں کے CCTV کیمرے ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ یہ ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے، نہ ہی ہر گھر کے اندر CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں. لہذا قانون نافذ کرنے والے ادارے گھر سے باہر تو قانون نافذ کر سکتے ہیں، گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں اس میں دونوں طرح سے ایک تو سخت قانون بنانا چاہیے کہ اس طرح کا واقعات تاکہ آئندہ کبھی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ جیسے بچی کے والدین ہیں، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں مزدور پیشہ، ان کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو اس طرح کے درندوں کے سپرد نہ کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی گفتگو کا. ناظرین، یہ اتنا افسوسناک معاملہ ہے، اس پر کوئی اور میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹر صاحب نے بھرپور بات کر دی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اتنا مجبور نہ کرے کہ پھول جیسی بچیاں وہ سینکڑوں میل دور غیروں کے حوالے کرنی پڑیں، اور خدا کرے کہ ہماری اشرافیہ کے دل میں تھوڑی سی انسانیت آ جائے. کتنے ایکسکیوزز بعد میں کرتے ہیں. اپنا بھی بچہ تھا، نفسیاتی مریضہ نے اسے تو کچھ نہیں کہا، یہ جو غریب کی بچی ہاتھ آئی تھی اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. اس کی زندگی داؤ پر ہے، لگی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ مجبوریاں ہماری دور فرمائے، وہ افرادی سطح پر ہوں یا قومی سطح پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.